بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، آئیے باجماعت نماز سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم، اما بعد۔ حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ذمے ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے۔ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 80۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور فرمائیں گے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 81۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ابن ماجہ ترغیب۔ حدیث نمبر 82۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ حدیث نمبر 83۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، طبیعت کی ناگواری کے باوجود مثلاً سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ اس پر رحم فرما دیجئے۔ ابن حبان۔ حدیث نمبر 84۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتلاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجے بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، ناگواری و مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہی حقیقی رباط ہے۔ مسلم کی حدیث۔ فائدہ۔ رباط کے مشہور معنی اسلامی سرحد پر دشمن سے حفاظت کے لیے پڑاؤ ڈالنے کے ہیں، جو بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو رباط غالباً اس لحاظ سے فرمایا کہ جیسے سرحد پر پڑاؤ ڈال کر حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ان اعمال کے ذریعے نفس و شیطان کے حملوں سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ مرقات۔ حدیث نمبر 85۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آ کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے
ہر اس قدم کے بدلے جو اس نے مسجد کی طرف اٹھایا 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والے کی طرح ہے، اور گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر واپس لوٹنے تک نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔